السلام علیکم معزز سامعین، یہ بات ہے 17 رمضان المبارک کی۔ 17 رمضان المبارک گزری، 18 رمضان المبارک آ گئی۔ امام علی علیہ السلام نے روزہ اپنی اس بیٹی کے گھر افطار کیا جو سب سے لاڈلی ہے، جناب ام کلثوم کے گھر۔ یہ ان کا آخری افطار ہے۔ بیٹی نے باپ کی محبت میں دسترخوان بھرا اور تیار کیا اور امام علی علیہ السلام سے بیٹی نے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹی آپ جانتی ہیں آپ کے بابا جان دسترخوان پر اتنی نعمتیں رکھ کر کبھی افطار نہیں کرتے، صرف نمک اور پانی۔ ایک روایت میں صرف کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرماتی ہیں، بابا جان میں بہت محبت کرتی ہوں اور آپ سے، اور بہت محنت سے سب تیار کیا، کچھ تو نوش فرمائیے، اور کچھ نہیں تو ایک گھونٹ شربت پی لیجئے۔ امام علی مسکرائے اور فرمایا، اسے سنبھال کر رکھو بیٹا، کچھ دیر بعد ایک میرا مہمان آئے گا، یہ شربت اس کو پیش کر دینا۔ دراصل یہ اتنا رحیم گھرانہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیٹی سے ارشاد کیا کہ میرا قاتل ابن ملجم ہے، میں 21 رمضان المبارک کو شہید ہو جاؤں گا، یہ شربت میرے قاتل کو پیش کر دینا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا رحیم اور کریم گھرانہ ہے۔ ہجرت بنی ہاشم کا ورثہ رہی، لوگوں نے ان سے عداوت اور نفرت میں کبھی بھی کمی نہ کی۔ وہ گھرانہ جن کے بچے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے، جن کی شان اور عظمت کی جہاں جگہ جگہ قرآن پاک قصیدے بیان فرماتا ہو، ان کے ساتھ منافقین اور مشرکین نے ہمیشہ ان ہستیوں سے خوف محسوس کیا اور نفرت اور توہین کرتے رہے۔ قرآن پاک ان کی گواہی کچھ اس طرح دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنات نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، That is of which Allah gives the good news، میں بتاؤں گا ان کے بارے میں جن کو اچھی خبر دی گئی، of his servants، ان کے ماننے والے، to those who believe، وہ جو ایمان لائے، and do good deeds، اور نیک اعمال کیے، say، او our apostle محمد کہہ دیجئے، اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، I don't ask of you any reward، میں آپ سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، but love for my near relatives، میرے اقربا کی محبت، and whoever earns good، اور جو کوئی بھلائی چاہے، we give him more of good and goodness، اور ہم اس کو اور بھلائی دیں گے، surely اللہ is forgiving and grateful، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ جی تو سامعین گرامی، آپ کے سامنے چند آیات قرآن پاک کی گوش گزار فرمائی گئیں، اور وہ ان کی شان میں سورہ آل عمران نازل فرما دے، سورہ کہف نازل فرما دے، وہ اللہ جو سورہ کوثر نازل فرما کے دلاسا دے، جو ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طٰہٰ، مزمل، مدثر پیار سے پکارے اور فرمائے، اے حبیب، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور بے شک یہ اہل بیت اطہار ہیں، اور وہ نسل چلانے والی ذات جناب امیر کی ہو، ان کو دنیا سے کیا غرض، جو فرماتے ہیں کہ جتنا میں علی جانتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، جو حالت رکوع میں ادا کرے، جو فاتح خیبر و خندق ہو، جو امام حسن و حسین اور ان کے والد گرامی ہو، ان کی توہین محض اقتدار کی خاطر، اس سے کیا اندازہ پست دماغی کا لگایا جا سکتا ہے منافقین کا، وہی لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مجبوراً کلمہ پڑھا، خود کو مسلمان اور صحابہ کہلایا، وہ آستین کے سانپ تھے۔ صحابہ میں ایسے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں جن کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا
کہ تم لوگ ہی ہو وہ لوگ ہو جو جنت میں موجود ہوگے، جن میں حضرت میثم، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت قمبر، مقداد اور حضرت اویس کرنی جیسے جلیل القدر صحابہ، جناب بلال حبشی جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، افسوس کی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حالات اتنے بگڑ گئے کہ مدینہ شریف میں رہنا محال ہو گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوئے، طائف میں پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، اسی طرح کے کئی واقعات، بالآخر ہجرت کرنی پڑی۔ اسی طرح جناب امیر امام علی علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہ ہستیاں جن کی جگہ جگہ قرآن گواہی دے، قرآن فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح سے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، Verily Allah intends but to keep from you every kind of uncleanness، اور بے شک یہ رب چاہتا تھا کہ آپ سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے۔ او the people of the house، اے میرے گھر کے لوگوں، میری اہل بیت، and purify you through the purification، اور ان کی محبت سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ تو آپ کی پاکیزگی اور طہارت اہل بیت کی محبت میں پوشیدہ ہے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ تو مسجد کوفہ میں 19 رمضان المبارک کو حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار سے امام علی کے سر پر وار کیا۔ ناظرین گرامی، واقعات شہادت تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو کہ عجیب و غریب تھا، جو شاید آپ نے کہیں کم ہی پڑھا یا سنا ہوگا۔ وہ آپ سے اس وقت میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ علم امامت کا یہ حال تھا کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے علم اور قرآن کی تفسیر پوچھنے آتے۔ جس دن آپ علیہ السلام کو ضرب لگی، اس دن بھی آپ حالت روزہ میں تھے، اور دروازے پر ایک شخص آیا جو کہ کافر تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور امام حسن علیہ السلام دروازے پر تشریف لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ جی ناظرین گرامی، سنیے گا، آپ کی توجہ کی درخواست گار ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا کو ضرب لگی ہے، وہ زخمی حالت میں ہے۔ مگر جب امام علی علیہ السلام کو خبر ملی، فرمایا اس کو آنے دو۔ پردے کا انتظام کیا گیا۔ امام بہت شدت میں تھے، درد کی تکلیف میں تھے۔ جب وہ شخص امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہتا ہے، مجھے کچھ سوالات کے جواب دے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ محبت کیا ہے، میرا تیسرا سوال یہ ہے خوشی کیا ہے، میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، اور میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ موت کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا تاکہ جہالت کے پردے ہٹ سکیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل مصر، امام علی علیہ السلام کے الفاظ غور سے سنیے گا، فرمایا کہ علم خاموشی ہے، علم خاموشی ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہوس اور لالچ اور آگے جانے اور اپنے بھاگنے کے لالچ میں نہیں رہتا، اپنے وجود کو پا لیتا ہے۔ اور دوسرا سوال محبت سجدہ ہے، کیونکہ انسان جہاں اپنی خواہشات کو فنا کر دے اور اپنے معشوق کے لیے سر تسلیم خم ہو جائے، وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، اور محبت صرف میرے اللہ پاک سے ہی ہونی چاہیے۔ دنیاوی چیزوں کی محبت سوائے دھوکہ کے اور کچھ نہیں۔ اور خوشی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ انسان جب ایک خوشی پا لیتا ہے وہ دوسری خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے، تب بھی وہ پرسکون نہیں رہتا، اور جو خوشی اس کو ملی ہوتی ہے اس میں مطمئن نہیں رہتا، اور وہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ جو بڑی بڑی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ اور تیسرا سوال تھا وہ زندگی کے بارے میں۔ تو زندگی، امام پاک نے فرمایا، زندگی آزمائش ہے،
جیسے قدرت کسی بھی شخص کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو اسے سختی کا راستہ دکھاتی ہے کہ وہ ان سختیوں میں چھپے تجربات سے سیکھ سکے اور منزل تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور آخری سوال موت کے بارے میں، اور موت زندگی ہے جہاں سے ان امتحانات یا اجر کی شروعات ہوتی ہے جو انسان دے کر اپنی برزخ سے ابتدا کرتا ہے۔ اسی لیے عارف اپنے اجر کے لیے موت سے محبت کرتے ہیں اور جاہل موت سے کنارہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے عزیز و اقارب میں سے مرتا رہتا ہے، پھر بھی وہ اس بات پر غور نہیں کرتے۔ اور جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ جوابات دیے، وہ شخص اٹھا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنی پوری زندگی و ایمان کی دولت سے سرشار رہا۔ لیکن ناظرین سامعین گرامی، امام علیہ السلام اس شخص کو رخصت کر چکے تو حالت کرب میں تھے، حالت درد میں تھے، اور فرمایا کہ میں عبادت الہی میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، یہ تو ضربت کے واقعات تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 21 رمضان المبارک کو کیا واقعہ پیش آیا اور امام پاک کی شہادت کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔ جزاک اللہ۔